अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कायनात को समझने के लिए पहले जो मॉडल था वो था स्टेडी स्टेट मॉडल। उसका मतलब ये था कि कायनात हमेशा से है और उसका कभी भी शुरुआत नहीं हुई, उसकी इब्तिदा नहीं हुई, उसे किसी ने बनाया नहीं। तो चूंकि ये सवाल ही नहीं था कि इसे किसने बनाया, इसलिए जो एथियस्ट्स थे, मुल्हिद थे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद पर यकीन नहीं रखते थे, वो खुश थे कि चूंकि जो चीज़ बनाई जाती है उसका कोई बनाने वाला होता है। तो यूनिवर्स तो किसी ने बनाया ही नहीं, ये तो हमेशा से मौजूद है। इसलिए खालिक के, अल्लाह के वजूद का कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद दो डिस्कवरीज ऐसी हुई। 1929 में सर एडविन हबल ने एक हबल टेलीस्कोप इजाद की और उससे पता ये चला कि कायनात का वजूद फैल रहा है और सितारों को बहुत करीब से देखा गया। उसके बाद यह है कि 1964 में CMB कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की दरियाफ्त हुई। जब 1929 की डिस्कवरी यानी कि कायनात फैल रही है, उसका वजूद बढ़ रहा है, और 1964 की डिस्कवरी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, तो इन दोनों डिस्कवरीज को मिला के साइंसदानों को ये पता ये चला कि कायनात की इब्तिदा हुई है, कायनात हमेशा से नहीं रही है, और इस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी। तो चूंकि कायनात का एक नुक्ता आगाज का पता चल गया कि ये शुरुआत हुई है, इसलिए हर चीज़ जिसकी इब्तिदा होती है, जिसकी शुरुआत होती है, उसका कोई ना कोई इब्तिदा करने वाला, उसको शुरू करने वाला कोई ना कोई लाजमी होता है। इसलिए इन दो डिस्कवरीज के बाद अब एथियस्ट्स के पास वो जो दलील हुआ करती थी कि कायनात तो किसने बनाई नहीं क्योंकि ये तो हमेशा से थी, वो एथियस्ट्स की दलील, मुल्हिदों की दलील बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, और अब उसकी जगह एक कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट ने जगह ले ली है। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट क्या है? ये है कि एनीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज। किसी भी चीज़ की जो इब्तिदा होती है, जो चीज़ बनाई जाती है, जो चीज़ बनती है, उसका कोई बनाने वाला होता है। यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, इस यूनिवर्स की, कायनात की इब्तिदा हुई। यूनिवर्स मस्ट हैव अ कॉज, यूनिवर्स को कोई ना कोई बनाने वाला ज़रूर होना चाहिए। ये इतनी पावरफुल दलील है कि अब एथियस्ट जो है ये नहीं कह सकते कि कायनात खुद ब खुद बन गई है, क्योंकि खुद ब खुद तो कोई चीज़ भी नहीं बन सकती। खुद ब खुद ये लैपटॉप नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, फ़ोन नहीं बन सकता, नाश्ता नहीं बन सकता, खाना नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। तो ये एथियस्ट अब ये तो नहीं कहते कि ये खुद ब खुद बन गई। अब वो जो ही उन्हें कहा जाए कि हर चीज़ जो बनाई जाती है, जो बनती है, उसका कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर फिर वो सवाल ये करते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर अल्लाह को किसने बनाया? जिसने कायनात को बनाया, फिर उसे किसने बनाया? खालिक को किसने बनाया? तो जब कोई मुल्हिद होने का दावा करे, एथियस्ट होने का दावा करे, तो आप उससे ये कहें कि देखें, आपने ये सवाल पूछा है कि फिर अल्लाह को किसने बनाया, खालिक को किसने बनाया? तो पहले तो एक सेकंड, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक सेकंड के लिए रुकिए और अब ये सोचिए। आप ये सोचिए कि क्या आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि नहीं। इस सवाल की रोशनी में जो आपने पूछा है कि अल्लाह को किसने बनाया। मसलन ये मेरा लैपटॉप है, अगर मैं ये सवाल करता हूँ कि इसे किसने बनाया, तो इसका क्या मतलब है कि क्या मैं लैपटॉप के वजूद का यकीन रखता हूँ कि नहीं रखता? इसके वजूद का यकीन रखता हूँ, तभी तो ये सवाल पूछा है कि लैपटॉप किसने बनाया। तो जब आपने ये सवाल पूछा है कि कायनात के बनाने वाले को किसने बनाया, तो इसका मतलब है कि आप ये तो मान गए ना कम से कम कि कायनात को किसने बनाया है। कायनात में कोई खालिक है, कोई ना कोई अल्लाह है, कोई ना कोई खुदा या गॉड है। तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि कायनात को किसने बनाया, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि अब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने वाले बन गए हैं। अब आप एथियस्ट नहीं हैं, अब आप मुल्हिद नहीं हैं। सिर्फ ये सवाल है आपके जहन में कि खालिक को किसने बनाया। तो देखा आपने किस खूबसूरती के साथ आपने एथियज़म को ख़त्म कर दिया, अगले बंदे को प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि अब वो एथियस्ट नहीं है, मगर सवाल उसका अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। वो ये फिर भी पूछेगा कि कायनात को अगर बनाने वाला गॉड है, खुदा है, तो फिर खुदा को किसने बनाया।
اس کا آپ انہیں یہ جواب دیجئے کہ فرض کریں اگر خدا کو بنایا جاتا تبھی خدا وجود میں آتا، تو چونکہ خداؤں کو بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی بھی خدا وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ خدا کوئی بھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا تو وہ والا خدا جس نے اس کائنات کو بنایا وہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا، تو پھر یہ کائنات بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ ارد گرد دیکھیے، کیا کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے؟ بالکل۔ تو اگر کائنات وجود میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ اللہ، وہ خدا، وہ گاڈ جس نے اس کائنات کو بنایا، کم از کم اس کا وجود تو 100% 100% ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کائنات ہی اس بات کا ثبوت ہے، یہ کائنات خالق کے وجود کا ثبوت ہے۔ اگر خالق کو بھی بنائے جانے کی ضرورت ہوتی تو ایک بھی خالق نہ، کوئی بھی خالق نہ ہوتا اور یہ کائنات نہ ہوتی۔ ثابت یہ ہوا کہ خالق کو، کائنات کے مالک کو، کائنات کے بنانے والے کو کسی نے بھی نہیں بنایا، اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1964 میں کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کائنات کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوئی ہے، بگ بینگ، اور یہ تقریباً 13.5 بلین ایئرز پہلے ہوئی ہے، آلموسٹ ایگزیکٹلی، ابھی مور اور لیس۔ مگر بگ بینگ کی ڈسکوری سے پہلے جب لوگوں کو یہ سائنس نے پروو نہیں کیا تھا کہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، تو اس وقت لوگ کیسے یقین کرتے کہ کائنات بنی اور کائنات کو کسی نے بنایا؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب بھی بہت ہی آسان ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، تو چونکہ بنی نہیں، کسی نے بنایا نہیں اس کو، ہمیشہ سے ہے، تو جو ہمیشہ سے چیز ہوتی ہے وہ تو لامحدود ہوتی ہے، تو کائنات کا وجود لامحدود دنوں سے ہے۔ تو بگ بینگ کی ڈسکوری سے پہلے بھی ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ آپ ان سے یہ کہیں کہ دیکھیے، کائنات اگر ہمیشہ سے ہے، لامحدود وقت کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لامحدود دن گزر چکے ہیں کائنات کو بنے ہوئے، اور لامحدود جو ہیں وہ اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے۔ یہ جو میتھس کے نمبرز ہیں یہ امیجنری نمبرز ہیں، اور یہ بھی لامحدود ہیں۔ اگر آپ سوچیں تو 1 سے ملین تک، ملین سے بلین تک، بلین سے ٹریلین تک، ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ ہم لامحدود ہیں، اس لیے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی جا سکتی، کوئی بڑھائی نہیں جا سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میتھس کے جتنے نمبرز تھے میں نے ان میں 1 کا اضافہ کر دیا، +1 لکھ کے میں نے 1 کا اضافہ کر دیا، نہیں، وہ پہلے سے ہی لامحدود ہیں۔ لامحدود چیزوں میں کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی۔ اگر کائنات کے دن، کائنات جب سے بنی ہے، اگر وہ لامحدود دنوں سے بنی ہوئی ہوتی تو لامحدود چیزوں میں فارمولا یہی ہے کہ کوئی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کا دن جو گزرا ہے اس کا بھی اضافہ ہوا ہے، کل کا دن جو آئے گا اور جو گزرے گا اس دن کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر واقعتاً لامحدود دن گزر چکے ہوتے کائنات کو بنے ہوئے، تو اس میں یہ جو اب دن آ رہے ہیں ان کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اضافہ ناممکن ہے، لامحدود، کسی بھی لامحدود چیز میں اضافہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ دنوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات لامحدود عرصے سے نہیں تھی، بلکہ ایک وقت میں اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو کسی چیز کی بھی ابتدا، کوئی بھی چیز بن نہیں سکتی جب تک کہ اس کو بنانے والا نہ ہو، اور بنانے والا جو ہے وہ خالق، وہ مالک، آپ اسے گاڈ کہیں، آپ اسے کریٹر کہیں، آپ اس کو اللہ کہیں، مگر اس کے وجود کا ثبوت اس کائنات کا وجود خود ہے۔ کائنات کا ماضی لامحدود نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے ہر دن کو ایک ڈومینو سمجھیں۔ آج کا دن وہ تازہ ترین ڈومینو ہے جو ابھی گرا ہے۔ اگر آج سے پہلے لاتعداد میں ڈومینو گر چکے ہوتے تو ہم کبھی بھی آخری ڈومینو تک نہ پہنچ سکتے۔ لامحدود سلسلہ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر ماضی کے دن واقعی لامحدود ہوتے تو آج کا دن کبھی نہ آتا، مگر ہم آج موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کا سلسلہ لامحدود نہیں، کائنات کا لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہے۔ بگ بینگ اس آغاز کو ثابت کرتا ہے۔ کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ، جو چیز وجود میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور کچھ بھی عدم سے خود بخود
وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب جب کہ یہ ثابت ہے کہ کائنات کی ابتدا ہوئی تو سوال یہ ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا؟ جدید کائنات کی تحقیق بتاتی ہے کہ کائنات بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، جبکہ اس کے پھیلاؤ کو اگر ریوائنڈ کیا جائے تو ہم ایک چھوٹے سے نقطہ آغاز تک پہنچ جاتے ہیں جس میں میٹر، مادہ، توانائی، خلا، اسپیس، ٹائم سب کچھ وجود میں آیا۔ تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات ازل سے موجود نہیں تھی۔ چونکہ کائنات کا آغاز ہوا لہٰذا اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور موجود ہے، اور وہ سبب ٹائم، اسپیس، خلا، وقت، مادہ، میٹر کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو بگ بینگ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ لہٰذا کائنات جس نے پیدا کی اس کو غیر مخلوق ہونا ضروری ہے، اس کو لامکان ضروری ہے، لازماں ہونا ضروری ہے، غیر مادی ہونا ضروری ہے، اور انتہائی طاقتور، یعنی کہ جس نے اپنی مرضی سے جب چاہا کائنات کو بنا دی۔ یہی وہ ساری کی ساری صفات ہیں جنہیں ہم خدا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ منطق بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، سائنس بھی اسی کی تاکید کرتی ہے، اور کائنات کا وجود بھی اسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا۔ قرآن میں کائنات کے پھیلنے کا ذکر موجود ہے۔ بگ بینگ نے یہ بتایا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم یقیناً اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورہ ذریات آیت 47۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات پھیل رہی ہے۔ سر ایڈمن ہبل نے 1928 میں کائنات کے پھیلنے کا سائنسی ثبوت دریافت کیا، مگر قرآن نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ یہ قرآن کا ایک اور سائنسی معجزہ ہے۔